جی ویلکم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس. آپ لوگوں کے ایگزام سر پہ ہیں اور پیپر کے حوالے سے کیسے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تو گیس چاہیے. تو گیس کیسے ملے گا؟ پہلے سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی گیس اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو مل جائے. اور اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس ڈیٹ کو گیس اپلوڈ ہوگا اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے. سو کیسے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے ضرور دیکھیں. سب سے پہلے کوسچن پیپر لاسٹ ایئر پیپر 2024 کا ہے. اس میں کون سے کوسچنز آپ کے اس پیپر میں اٹیمپٹ ہوئے ہیں جو بورڈ کے ٹاپر کے لحاظ سے فیڈرل بورڈ نے خود اپلوڈ کیے ہیں. یہ کوسچن آپ لوگوں سے شیئر کیے جا رہے ہیں. ان چوائسز میں سے یہ ٹک مارک والے کوسچنز پیپر میں اٹیمپٹ کیے گئے اور کس طرح کیے ہیں، کس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے کوسچن ہے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے ریپریزنٹیشن. سب سے اہم چیز ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں مارکر کا یوز کریں سو دیٹ ٹیچر کے لیے ایک آسانی کریں. جو مارکنگ کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ کیا آنسر کیا ہے، کوسچن کون سا اٹیمپٹ ہو رہا ہے. بے شک کوسچن پورا نہیں لکھنا، لیکن ایسا پوائنٹ لکھ لیں کہ اسے پتہ لگ جائے یہ کون سا کوسچن ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ سٹیپس کو لکھتے ہوئے پریزنٹ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹیکنگ ڈیریویٹیو لے رہے ہیں، کراس ملٹیپلائنگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایگزامنر کو پتہ ہے، ایگزامنر کو بیٹا آنسر بھی پتہ ہے، پھر آپ پیپر کیوں سولو کر رہے ہیں؟ پیپر سولو کر رہے ہیں تو آپ نے ہی بتانا ہے. 3 گھنٹے میں آپ نے اپنے پورے سالوں کی محنت، بلکہ سال نہیں 2-3 سالوں کی محنت جو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے. سو اٹ شوڈ بی کلیئر. پیپر کے کوسچن میں ریپریزنٹ کریں کہ کیا کوسچن ہے. اس کے علاوہ سٹیپس میں کیا پرفارم کریں، ان سٹیپس کو پریزنٹ کریں، اس کو مینشن کریں کہ آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں، آپ اینگل لے رہے ہیں، پرپینڈیکولر ڈسٹینس لے رہے ہیں اور فائنڈ کیا کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں. ہر سٹیپ کو پراپرلی مینشن کرنا ہے. کوئی ڈائریکٹ سٹیپ نہیں کرنا. ڈائریکٹ سٹیپ آپ کریں گے آپ کو تو پتہ ہے اور ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے رزلٹ بھی پتہ ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کلیئر ہے. گراف ریپرزینٹ کریں پراپرلی، اس کو مینشن کریں کہ کس چیز کو کس سے ریپرزینٹ کیا گیا، 1 یونٹ کس کے ایکول ہے، اور جو الانگ ایکس ایکسس اور الانگ وائی ایکسس. اس کے علاوہ کوئی بھی سٹیپ کرتے ہوئے اس فگر کو مینشن کریں کہ ہم پیرابولا کا کیس لینے ہیں، ہائپربولا کا. یہ آپ کے پراپر کورس میں بھی شامل ہے. سرکل کے والے سے اہم کوسچنز آئیں گے، انہیں پریزنٹ کریں. ان شارٹ یہ کہ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں تو آپ نے ہر سٹیپ لکھنا ہے، آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے اور جتنا اسے کلیئر کر کے ہر سٹیپ لکھ سکیں اتنا ضرور لکھنا ہے سو دیٹ آپ لوگوں کے لیے ایشو نہ ہو. سو اب ایک اہم بات کہ گیس اپلوڈ کب کیا جائے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سیکنڈ ایئر کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایگزام کے لیے گیس 26 اپریل سے اپلوڈ کیے جائیں گے. اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوا ہے، جو آپ لوگوں کو پہلے تیار ہے، فی الحال اس کو پریکٹس کریں. یہ لانگ کوسچن کا پورشن ہے. جو کوسچنز اٹیمپٹ کیے گئے ہیں اس پیپر میں وہ یہ مارک کیے جانے ہیں. یہ 4 لانگ کوسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور یہ 4 جو مارک کیے گئے ہیں وہ اس ٹاپر پیپر میں اٹیمپٹ کیے گئے ہیں. اور اس کو بھی اگین دیکھیں، پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ہائی لائٹ ضرور کر دیا کہ جو آپ کا ایگزامنر ہے اسے کلیئر ہو جائے گا کون سا والا کوسچن اٹیمپٹ کیا ہوا ہے. ڈھونڈنا نہیں ہے. اور جو فائنل رزلٹ ہیں، جو پارٹس والے رزلٹ ہیں انہیں بھی باکس کیا اور فائنل میں ان رزلٹ کو کلیئر کٹ لکھ لیا ہے اور باکس ڈاؤن کر لیا ہے. کیوں کیا ہے؟ سو دیٹ ڈھونڈنے نہ پڑے. جب آپ کے پاس زیادہ ویلیوز کیلکولیٹ کرنے کو ہے ہر رزلٹ کو باکس کریں سو دیٹ جیسے ہی رزلٹ آپ لوگوں کو اپلوڈ کریں یعنی ایگزامنر ڈھونڈے اسے آسانی سے مل جائے. اس کے لیے جتنے مشکل آپ بنا کے آئیں گے پیپر میں مارکس اتنے کم یا اتنے ڈیٹیکٹ ہوں گے، کیونکہ پیپر کو سمجھنا اتنا مشکل ہوتا ہے. سو اسی حوالے سے نیکسٹ کوسچن دیکھیں. جو کیلکولیشنز آپ نے کرنی ہے اسے پراپر مارکر سے مینشن کریں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایکویشن فائنڈ کریں ہیں، پوائنٹ آف کانٹیکٹ فائنڈ کریں ہیں، یا فردر کوئی بھی سٹیپس آپ اس میں انوالو کریں اسے کلیئر کٹ مینشن کیجئے. اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، میتھس ہے، سٹیپس غلط ہو سکتے ہیں، جسٹ ایک لائن یا 2 لائن آپ نے اتنا رب نہیں کرنا کہ پیچھے والا نظر ہی نہ آئے کیا سٹیپ میں کیا غلطی ہوئی ہے. یہ آپ لوگوں کو مطلب دکھے رہنے دینا ہے. یعنی اٹ کوڈ بی کلیئر کہ پہلے کیا تھا اور اس پہ لائن لگا دی کہ شامل نہیں ہے.
سو گائز یہ اسی طرح نیکسٹ لانگ کوسچن آپ کو دیے ایکویشن آف سائڈس کے لیے. اب ایکویشن آف سائڈس میں آپ دیکھیں جو چیز وہ فائنڈ کرنی ہے اس کو نہ صرف مارکر سے اسٹارٹنگ بتانے ہیں کہ دیٹ کڈ بی گوئنگ ٹو بی کیلکولیٹڈ، اور جو رزلٹ آتا ہے اس کو پراپرلی باکس کیا جا رہا ہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اگین کہہ رہا ہوں کہ پریزنٹیشن میٹرز اے لاٹ. ایک بہت گندی رائٹنگ سے لکھے ہوئے پہ ویسے ہی ایک امیج بن جاتا ہے کہ اس نے کیا اٹیمپٹ کیا ہوگا. سو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پیپر اٹیمپٹ کریں. نیکسٹ کوسچن اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو ڈسکرپشنز اور پوائنٹس کو ایک ایکویشن کی شکل میں لے آئے، اس کے بعد اب اس کے جو کیلکولیشن ہے، سینٹر ہے تو سینٹر لکھ کے اس کا فائنل رزلٹ کو مارکر سے مینشن کر دیا. فوکس ہے، فوکس کے بھی فائنل رزلٹ کو مینشن کر دیا. اور اسی طرح ورٹیسز ہے تو اس کیس میں بھی اس کو پراپر ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت ورٹیسز کیلکولیٹ کرنے لگے. سو بیسٹ آف لک گائز. آپ لوگوں کا پیپر بالکل قریب ہے. جو تیاری اب آپ کر چکے ہیں پورے سال میں اس کو پکا کیجئے، اور گیس کی ڈیٹ آپ لوگوں کو اب اس ویڈیو میں بتا دی گئی ہے. سو بی پریپیئرڈ. گڈ لک. اللہ حافظ.